اچھا میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مذہبی پیشوا، امت مسلمہ کا لیڈر، ریاست مدینہ کا خلیفہ کہنا چھوڑ دیں۔ خان صاحب کو اس دن کنڈیم کرنا چاہیے تھا جب ایک بچے نے سارے ان کے لیڈرز کی موجودگی میں کہا کہ سب سے خوش نصیب تھے حضرت عبداللہ اور آمنہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماں باپ۔ نہیں نہ کیا، مزے لیتے رہے نا سارے۔ نہیں پہلے تو کوئی نہیں کی، اس نے تو اپنے کسی قریبی کا بھی جنازہ پڑھا ہے مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ اچھا چلیے اس پہ بتائیں۔ اور اس نے اپنے وہ نعیم کا نہیں جنازہ پڑھا، کسی ایک بندے کا بھی اس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو لونڈا لپاڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر جمہوری ہے۔ غیر جمہوری تب ہونا، دیکھیں کسی بھی اچھی بات ہے شخصیت کے متعلق اس کی یہ جو معاملات ہیں ڈسکس کریں، اس کے بعد آپ نے تو میں نے بتا دیا نا، میں نے کوئی نہیں کہا، میں چاہ رہا اندھوں میں کہنا یہ باور ہے، سوال ذرا کمپلیٹ ہو ہاں جی کریں جائے۔ اندھوں میں کانا راجا، پھر آپ نے کہا کہ میں ایسی چیزیں جانتا ہوں پرسنل لائف کے متعلق، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس بندے کے اوپر جو الزامات ہیں نا دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی باتیں پتہ ہیں لیکن میں بتا نہیں رہا۔ اب جو آپ کا ایک فالوور ہے اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ یار اس فلاں بندے کی کوئی ایسی چیز ہے کہ انجینئر صاحب نے پتا ہے، تو یہ بات ریبٹل کے طور پہ ہو رہی ہے۔ ریبٹل پہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیخ بھی مارے گا، برائی سے بھی ذکر کرے گا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور خان صاحب بھی جو مسٹر سیم پیج تھے اب وہ بن گئے ہیں جناب مسٹر اوتھ، اور وہ بن گئے ہیں مسٹر فوج کے خلاف جہاد، اور وہ کہہ رہے ہیں مسٹر انقلاب۔ اچھا آپ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ خان صاحب کو میری فون کال گئی تھی کہ فضل الرحمان سے جا کے تعزیت کرنی ہے، جو کہ تو خان صاحب کا عقیدہ بدل رہا ہے نا۔ نہیں پہلے تو کوئی نہیں کی، اس نے تو اپنے کسی قریبی کا بھی جنازہ پڑھا ہے مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ اچھا چلیے اس پہ بتائیں۔ اور اس نے اپنے وہ نعیم کا نہیں جنازہ پڑھا، کسی ایک بندے کا بھی اس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو یہ بندہ تو وہ رکھ رکھاؤ والا نہیں تھا جو آج تعزیت کے لیے بھیج رہا ہے، اور وہ بھی وفات کے اتنے عرصے بعد۔ اچھا ویسے کسی بھی اچھی بات ہے شخصیت کے متعلق اس کی یہ جو معاملات ہیں ڈسکس کرنے چاہیے ویسے؟ جی وہ خود ڈسکس کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں اور میں ریاست مدینہ چلا رہا ہوں۔ ریاست مدینہ میں تو انہوں نے ہمیں کنٹینر پہ سنایا تھا کہ حضرت عمر نے بتایا تھا کرتا کہاں سے آیا ہے، تو حضرت عمر کا جب آپ نام لیں گے تو حضرت عمر والا کرائٹیریا نہ صحیح، اس سے چھوٹے لیول کا تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا۔ اچھا میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مذہبی پیشوا، امت مسلمہ کا لیڈر، ریاست مدینہ کا خلیفہ کہنا چھوڑ دیں اور ان کو باقی پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ڈیل کریں۔ ہم بھی ان کی مذہبی کسی چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ میں نے آج تک زرداری صاحب کی کوئی مذہبی بات ڈسکس کی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ کلیم نہیں نہ کرتے، وہ تو کہتے ہیں ہم سیکولر جماعت ہیں، ہم تو کارل مارکس کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس نظریے پہ جج کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب شروع میں آئے اور اس زمانے میں انہوں نے بہت مذہب والا بھی اسٹیبلشمنٹ نے آئی جے آئی جب بنی، پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آئی، اب تو وہ کافی نارملائز ہو چکے ہیں۔ ہاں ان کے ماننے والوں کی وہ ویڈیو آئی کہ وہ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے تھے۔ اچھا اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کے وہ آگے نہیں سرکار بات یہ تعلق بے شک نہیں ہوتا، ان کو کنڈیم تو کرنا چاہیے نا۔ ہاں یہ اہم بات۔ خان صاحب کو اس دن کنڈیم کرنا چاہیے تھا جب ایک بچے نے سارے ان کے لیڈرز کی موجودگی میں کہا کہ سب سے خوش نصیب تھے حضرت عبداللہ اور آمنہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماں باپ۔ نہیں نہ کیا، مزے لیتے رہے نا سارے۔ ادھر بھی نواز شریف صاحب کا کام ہے وہ کنڈیم کریں کہ کیوں میرے نام کے اوپر تم جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہو، لیکن یہاں کیا ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سوری صاحب پیچھے سے خان صاحب مذہبی ٹچ دیں، خان صاحب یہ ٹور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، مذہبی ٹچ دو گے تو سرکار میں دیکھو بابا نہیں سے چھڑیا آج جدا تے لیڈر شہری کوئی نہیں ایس پلیٹ فارم تے بھائی مذہبی ٹچ والے مذہب دے اوپر جو گل آئے گی تو پھر مذہب صحیح بیان ہوئے۔ مذہبی ٹچ سے کام نہیں مذہبی ٹچ نہیں، مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے، جو اوریجنل چیز ہے وہ کریں، ہاں ٹچ نہ کریں۔ ٹچ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایکٹنگ کرو، ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہ ٹرینڈز بھی دکھاؤں، یہ رونگ مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے علمی بات کریں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بتایا کہ میرے اعصاب جو ہے نا وقار سیٹھ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اچھا وہ تو صرف ریسلنگ دیکھتے تھے نا، میں نیشنل جغرافک دیکھتا ہوں، ڈسکوری دیکھتا ہوں، اور یہ ہماری جتنی آڈینس یا میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا یہ میں نے ارن کی ہیں قرآن و سنت کی دعوت کی وجہ سے۔ ان ٹرینڈز کی وجہ سے نہ تو قرآن غلط ہوگا، نہ بخاری غلط ہو جائے گی، نہ مسلم غلط ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا ہی نہیں، میں کوئی پولیٹیکل لیڈر تو نہیں میں نے ووٹ ڈلوانے ہیں، تو مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں سے دنیا دار لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔ اور اس میں سارے وہ مذہبی طبقہ بھی شامل ہوا ہے جن کو کوئی موقع چاہیے تھا، تو مجھے میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل سے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ لائیں جو کہ جی چونکہ انجینئر صاحب کے خلاف کلپ بنا، لہٰذا آمدہ سے جو انجینئر صاحب نے قرآن کی آیت اور بخاری مسلم کی حدیثیں تھی میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آج کے بعد میں رفع الدین چھوڑ کر سکتا ہوں۔ لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے؟ لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے وہ منصور علی خان صاحب سے پوچھے۔ نہیں ویسے ہوتا کیا ہے، مطلب کہ اگر یہ جو ہم شخص گالی بھی دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے گالی ہے، میں پوچھ رہا ہوں ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس طرح بچہ بجونگڑا کہتے ہیں نا ہم کس کو، اچھا کہ جو بیچارے امیچور لوگ ہیں کہ وہ کھیل تماشے میں
اپنی سیاست کو بھی ایک کھیل تماشا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ ٹھیک ہے استعمال، جی استعمال ہو رہا ہے نا. دیکھیں جی منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں جی اور مین میڈیا چینل پہ کر رہے ہیں، انہیں پیمرا کا کوئی نوٹس نہیں جاتا، وہ کرتے ہیں استعمال. اور یہ ایک میرے کپتان بھی انہوں نے شروع کیا تھا، وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نیگیٹیولی یوز ہوتا ہو. جو نیگیٹیولی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ یوتھیا اور پٹواری ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے میں نہیں کرتا، اب بھی نہیں کروں گا، اگرچہ یہ لوگ جو بھی کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ ہے، یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے. کون چلوا رہا ہے؟ ہاں ان کو دیکھنا چاہیے نا. ویسے آپ کا کیا حال؟ میں اس کے اوپر کوئی ورڈنگ نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں جس نے بھی چلوایا نا اس نے پی ٹی آئی کی منجی ٹھکوانے کا ارادہ کر لیا. تو لونڈا لپاڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر جمہوری ہے. غیر جمہوری تب ہونا، دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ برائے فروخت ہے، رانگ نمبر ہے، تو قرآن کی آیت ہے. مطلب آپ نے ٹرینڈ تو دیکھے ہوئے ہیں، ٹرینڈ آپ نے مطلب دیکھے ہوئے مجھے بتایا نا، وہ میں نے ویلاگز میں دیکھے نا، میں تو ٹویٹر یوز ہی نہیں کرتا، مجھے کسی نے بتایا کہ یوں ہے. تو وہ ظاہر ہے میرے اسٹوڈنٹس تو مجھے بتا دیتے ہیں نا، میں اسی یعنی پلانٹ کا باشندہ. سولڈ آؤٹ. اچھا ہاں دیکھیں سولڈ آؤٹ. اچھا جب یہ کچھ آپ کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے اسلام میں. پھر قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر برائی سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا ہو. انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا اس اعتبار سے کہ انہوں نے مجھے وہ گالی دی جو گالی کبھی بھی مجھے نہیں دی جا سکتی. کیونکہ میں اگر مجھے کوئی کہنا کہ آپ پہلے قبروں میں جاتے تھے تو سمجھ آتی ہے کہ میں کبھی جاتا تھا بزرگوں کے مزارات کے اوپر، تو میں کہوں گا چلو پرانی بات کر دی. لیکن جو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے، شروع سے میں اسی کے اوپر ہوں کہ پالیٹکس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں یہ کہوں کہ یہ فوج کا کام ہے کہ وہ پولیٹیشنز کو ڈرائیو کرے. یعنی نواز شریف صاحب کو، عمران خان کو جو 60-70 سال کی عمر میں بابے ہو کے باتیں سمجھ آئی ہیں نا، مجھے 40 سال سے کم عمر میں یہ ساری باتیں سمجھ تھیں. تو اللہ کا شکر ہے، میں تو خوش ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا شروع ہو گئے نکالے جانے کے بعد. میرے مذہب پہ آگے، سیاسی مذہب کی بات کر رہا ہوں، اسکول آف تھاٹ، ناٹ ریلیجن کی نہیں بات کر رہا یا دین کی بات نہیں کر رہا. اور خان صاحب بھی جو مسٹر سیم پیج تھے اب وہ بن گئے ہیں جناب مسٹر اوتھ، اور وہ بن گئے ہیں مسٹر فوج کے خلاف جہاد، اور وہ کہہ رہے ہیں مسٹر انقلاب. تو یہ ساری باتیں، میں تو خوش ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. علی بھائی سوال میں پورا یہ کرنے لگا تھا کہ ایک تو یہ ورڈ، اس کے بعد آپ نے تو میں نے بتا دیا نا، میں نے ان کو یہ نہیں کہا، میں چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ باب ہے سوال ذرا کمپلیٹ ہو جائے. جی کریں کریں. اندھوں میں کانا راجا. پھر آپ نے کہا کہ میں ایسی چیزیں جانتا ہوں پرسنل لائف کے متعلق میں نہیں بتاؤں گا. میں اگر کہہ دوں کہ میں مرزا صاحب کے متعلق ایسی بات جانتا ہوں کہ مرزا صاحب شرم سے پانی ہو جائے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، تو میں نے تقریباً اس پہ الزام لگا دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بھی اس پہ آپ کی رائے لوں گا کہ جو یہ ذاتی نوعیت کے الزامات اور معاملات ہوتے ہیں، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. میں نے نہیں کیا. اگر آپ کو لیکن میں آپ کو بتاؤں اس بندے کے اوپر جو الزامات ہیں نا دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسی باتیں پتہ ہیں لیکن میں بتا نہیں رہا. اب جو آپ کا ایک فالوور ہے اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ یار اس فلاں بندے کی کوئی ایسی چیز ہے کہ انجینئر صاحب نے پتا ہے، دس نہیں رہے لیکن کچھ طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں یہ ایک بات لاد ہے، ابھی کمپلیٹ بھی ہونے دیں. یہ 3 چیزیں یہ ہوگی. اس کے بعد آپ نے وہ جو ایک ایک بات کریں، میں نے باقی کلیئر کرنی ہے. آپ ایک بات پوچھیں، آپ ایک بات پوچھیں، یہ والی بات ذاتی والی. جب میں نے کہا کہ میں ذکر نہیں کروں گا تو یہ بات تو ختم ہوگی کہ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اگرچہ میں ذکر کر بھی سکتا ہوں، وہ چیزیں ڈکلیئر ہو چکی ہیں، ان میں سے کچھ عدالت میں ڈسکس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں انہوں نے خود مان بھی لی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ میں نے ان کا ذکر نہیں کرنا تھا. وہ اس لیے کیا کہ جب آپ ایک بندے کو امت مسلمہ کا اسلامک لیڈر بنا کے پیش کریں گے تو اسلامک لیڈر کا کریکٹر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم ایک چیز سوچتے ہیں نا ریاست مدینہ، تو اس میں تو ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی ہیں. اس میں یہ لوگ نہیں آتے کہ جن کے کردار میں اتنے جھول پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ پھر آپ بات مجھ سے اگر اگلوانا چاہتے ہیں تو جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں جا کے، وہ سارے ایفیڈیوٹ وکیلوں نے جمع کروائے میں کہ جو ان سے چیزیں ریلیٹڈ ہیں. لیکن میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا. میں نے کہا میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا. اگرچہ ان کے ماننے والوں نے ان کی محبت میں میرے اوپر ذاتی الزامات لگائے کہ میں بک گیا، میں یہ ہو گیا، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن میں نے وہ کام نہیں کیا. تو یہ بات ریبٹل کے طور پہ ہو رہی ہے. ریبٹل پہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیخ بھی مارے گا، برائی سے بھی ذکر کرے گا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے.